نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 224 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر، ان تبروا و تتقوا، کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں کے درمیان۔ بعض نادان قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹی گواہی ضرور دیں گے، پھر اپنی قسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے۔ آج کل بھی یہ رواج عام ہے۔ اس آیت گرامی میں بتایا گیا ہے کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو پھر اسے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی اگر تم نے کسی کام کی قسم اٹھا لی اور اس کام کے بدلے میں تمہیں کوئی بہتر اور نیک کام مل گیا تو اب اس نیک کام کو کر لو اور اس برے کام کو چھوڑ دو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا 3 روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر، بما کسبت قلوبکم، جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یعنی اگر ارادہ اور قصد کے بغیر قسمیہ الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا اعتبار نہ ہوگا، ان کا حساب نہ ہوگا، لیکن جو قسمیں تم نے ارادے سے اٹھائی ہیں وہ ضرور حساب میں آئیں گی اور ان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ للذین یعلون من نسائہم، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ یعلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی ان کے لیے۔ فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں گے، اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی۔ قرآن کریم نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو پھر تمہارا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی جکڑ کر رکھو اور اس کے حقوق بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے پھر اس خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ اس آیت سے ایک غلط فہمی ہمارے معاشرہ میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 ماہ تک
اگر کوئی شخص بیوی سے دور رہا تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ کو دوبارہ غور سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے للذین یعلون، جو قسم اٹھاتے ہیں، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، اس پر ظلم کرنے کے لیے قسم اٹھائی۔ اب یہ قسم اگر 4 ماہ کے اندر اس نے نہیں توڑی تو پھر اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یہی شک بعض لوگ سفر پر جانے والے لوگوں پر بھی لگا دیتے ہیں، یہی شک دیگر معاملات پر بھی لگا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو ضد بازی اور نقصان پہنچانے کے لیے شر پسندی کی نیت سے، ظلم کی نیت سے قسم اٹھا کر ایسا کر رہا ہے تو گویا اس نے ایک خاص حد تک عمل کر دیا ہے۔ اب اس عمل کے بعد اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، اس وقت لوگ قسم بھی اٹھا لیتے تھے اور بیوی کو اور بیوی کے تمام اہل و عیال اور ماں باپ کو چپ کروانے کے لیے کہہ دیتے تھے بھئی میں نے غلطی سے قسم اٹھا بیٹھا ہوں، اب قسم کی پابندی تو مجھ کو کرنی پڑے گی، اب جو میں قسم اٹھا بیٹھا ہوں اس لیے پھر میں اب کیا کروں۔ اب بیوی کے گھر والوں کو اور بیوی کو چپ کروا دیتے تھے قسم کی وجہ سے، اور وہ بیچاری پوری زندگی اس کے ساتھ، اس کے سامنے گزار دیتی تھی۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بیوی بھی اسی گھر میں ہے، خاوند بھی اسی گھر میں ہے، اسی شہر میں ہے، اسی گھر میں ہے، لیکن قسم کی وجہ سے قریب نہیں جا رہے، جو کسی سفری مجبوری کی وجہ سے قریب نہیں جا رہا۔ جیسے کہ اس زمانے میں عام تھا، لوگ جنگ پر جاتے تھے، سال بعد لوٹتے تھے، کئی مرتبہ 5 سال بعد آدمی جو ہے خاوند جنگ سے لوٹتا تھا، اس نے قسم نہیں کھائی ہوئی ہوتی تھی، اس نے قسم نہیں اٹھائی ہوتی تھی بیوی سے دور رہنے کی۔ وہ جنگ کی وجہ سے دور تھا، وہ سفر کی وجہ سے دور تھا، فاصلے کی وجہ سے دور تھا، لیکن اس کا دل بیوی سے جڑا ہوا تھا، اس کا دل اپنی بیوی سے جڑا ہوا تھا، منسلک تھا، اس لیے اس کا نکاح نہیں ٹوٹا، اس لیے اس کے معاملے میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ اس کے لیے پیدا ہوا جس نے ضد بازی کے ساتھ اس کو ایک طرح سے قید کر دیا کہ نکاح میں قید ہے، کسی دوسرے کے پاس جا نہیں سکتی، گھر کو چھوڑ نہیں سکتی، دوسرے گھر میں رہ نہیں سکتی، یہیں رہے اور اس کے سامنے دوسری بیوی کو رکھے اور اس کے اوپر ایک طرح کا نفسیاتی ظلم بھی ہو اور جسمانی ظلم بھی ہے، یہ بلا شک و شبہ۔ تو یہاں اس نقطے کو تمام احباب کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگی معاملات یا کسی بھی معاملے میں خیر کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ فاصلے پر ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شر پسندی کے ساتھ بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کے راستے کا بھی لمٹ بنا دی، حد مقرر فرما دی کہ بس 4 ماہ ہیں تمہارے پاس، اس قسم کو 4 ماہ کے اندر اندر صلح کے ساتھ حل کر لو، اگر کر سکتے ہو تو، اور اس قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ جو بنتا ہے وہ ادا کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر اگر رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ گویا یہ فرمان ہے کہ اگر پکا طلاق ہی کا ارادہ ہے تو پھر طلاق دے کے معاملہ کو ختم کر دو،
خواہ مخواہ اس کو لٹکا کے رکھنے اور اس پر ایک طرح سے نفسیاتی ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان آیات گرامی میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔